السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کسی زمانے میں خیریت معلوم کرنے کے لیے خط ہوتے تھے اور وہ خط ہم ایک وقت میں لکھتے تھے اور اس کے بعد 2 دن کے بعد کہیں وہ پہنچتا تھا، پھر وہ اس کا جواب لکھتے تھے اور یہ پروسیجر جو تقریباً 5 6 7 دن میں ایک ہفتے میں محیط ہوتا تھا. تب کہیں جا کر خیریت معلوم ہوتی تھی. لیکن اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسے کہ یہ موبائل ہے، اس پر آپ منٹوں میں جو مرضی دکھا دیتے ہیں اور جو مرضی سنا دیتے ہیں. لیکن جو سب سے خطرناک کام اس وقت ہو گیا ہے کہ ایکسیس تو ہو گئی ہے ہم سب کی اپنے مختلف شعبوں میں کہ ہم ہر جگہ سے کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں آسانی سے، اور اپنی بات کو، اپنی تصویروں کو، اپنی ویڈیوز کو، اپنی تحریروں کو، ہر چیز کو ہم پہنچا سکتے ہیں. لیکن اب آ گیا مسئلہ فیک کا. پہلے بھی مصنوعی چیزیں ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ مصنوعی پھول ہے اور یہ تازہ پھول ہے، یہ اصلی پھول ہے. اب وہ مصنوعی پھولوں کا تو دور اور تازہ پھولوں کا مقابلہ تو کہیں دور رہ گیا. اب تو آوازیں مصنوعی اور ویڈیوز مصنوعی کا دور ہے، اور ایسے بنایا جاتا ہے چیزوں کو کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اتنی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں آپس میں. پرانی ویڈیو کو ایک لے لیا جاتا ہے، ایک نئی ویڈیو کو لے لیا جاتا ہے، ایک کہیں اپنے اور کہیں بنا لی جاتی ہے. ایک ویڈیو کوئی اور ہوتی ہے اور اس پہ شور مچا کر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایک کہانی بنا لی جاتی ہے. اور پھر ماشاءاللہ ہماری جو آگے سے بچے ہیں، لائق تو بہت ہے ماشاءاللہ، اور ہر چیز میں وہ مہارت بھی رکھتے ہیں. لیکن شاید اس بات میں مہارت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یا کیا بات ہے کہ وہ ان چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں. اور آج کے دور میں جیسے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں فیک بنائی جاتی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ دور آ گیا ہے. اس میں آپ دماغ کو تو پہلے کچھ کہتے تھے نا، دماغ کو بھی ہم کہیں نا کہ اس طرح سے سوچو تو دماغ بھی اس طرح ہی الٹا سوچنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا اپنا دماغ کو جا کے آپ کسی مشین کے اوپر کسی کو کہیں کہ مشین کو کہ یہ مجھے اس طرح سے کوئی چیز دے، تو آپ کو انالیسز بھی وہ اسی طرح کا نکال کے دے دیتے ہیں. اور اس انالیسز کو آپ پھر ریکارڈ کر کے یا اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں میں سپریڈ کر دیتے ہیں کہ جی اس کا یہ علاج ہے اور اس کا یہ مطلب ہے اور یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑی سنگینی ہے جو اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت میرے حساب سے، کہ آپ جو ہے وہ ایک بات کو ایسا پروجیکٹ کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ سنسنی پھیلا دیتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ایک ہمارے دوست ملک کی ایک سفیر ہیں، تو وہ کہیں گئے 1 2 بار وہ اپنے دفتر خارجہ میں، تو ان کی خبر ایسے بنا دی جی انہیں پیشی آ گئی جی، ان کو بلا لیا گیا ہے جی، ان کو جی طلبی کر لی ہے جی. وہ روٹین کے کام سے گئے، لیکن اس خبر کو ایسا رخ دیا گیا ہے. وہی میری والی بات کہ آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا، یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. تو وہ وہاں تک تو درست تھا کہ ہم کسی چیز کو اس طرح سے ہلکا پھلکا لیتے تھے. اب ملک کی سلامتی کے اوپر ہم نے کھیلنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بڑی سنگین بات ہے. اور جھوٹ سچ کی جنگ تو خیر جب سے دنیا بنی ہے تب سے چل رہی ہے اور لگی رہے گی، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہر بندہ اور ہر فقہ، ہر مذہب، ہر عقیدہ، ہر قاعدہ قواعد جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے بھی غلط ہیں. حالانکہ کوئی بھی غلط نہیں ہے. میرے حساب سے ہر بندہ ہی ٹھیک ہے، اور ہر بندہ جو اصول ضابطے جو اس کے پاس ہیں اس کے مطابق اگر وہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جو چیز اس وقت جو نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک بات کو سوچے سمجھے بغیر، جانے اس کے بغیر، اس کی حقیقت کو جانے بغیر، کو مصدق ذریعہ ہو، اس کا مستند ذریعہ کو ہو، تو تب تک ہم اس کو سمجھیں، اس کو پھر کراس انالیسس کریں، اس کا مختلف جگہ سے معلوم کریں، تب کہیں جا کر اس بات کو ہم آگے نکالیں. ہم جیسے ہی کچھ چیز سنتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے یہ کہا، فلاں بیچارے نے کہا ہے کہ نہیں کہا، اس کا نام لکھ کے تو ڈال دیا جی فلاں بندے نے یہ کہا، جی یہ مشہور کو بندہ اس کے نام سے منسوب کر کے تو بات کو کر دیا، آگے نکال دیا. تو یہ ایک بڑی سنگینی ہے اس وقت ہمارے ملک میں. اور سیاست میں بھی اس کا بڑا رول ہے. سیاست میں اس وقت جو یہ کام ہو رہا ہے کہ جو بیرونی جو ملک ہیں وہ تو خیر ہمارے خلاف ہیں ہی ہیں، تو انہوں نے تو کام کرنا ہی ہے، اور وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے شکنجہ ڈالا ہوا ہے سیاستدانوں کے اوپر اور ان کو استعمال کر رہے ہیں.
اور یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک عرصہ ہو گیا، یہ پرانی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ ہم نے ڈیم بنانے تھے 1970 سے لے کر اب تک، تقریباً آپ اندازہ لگا رہے ہیں کوئی 54 سال ہو گئے، 54-55 سال ہو گئے کہ ڈیم ہم کوئی نہیں بنا سکے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کم از کم 600-650 ایسے پوائنٹ ہیں ابھی بھی جہاں چھوٹے بڑے ڈیم ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے اور وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہمیں فوری ضرورت پڑ گئی بجلی کی، اور فوری ہمیں اس کے سدباب سوچنے پڑ گئے کہ ہم پانی کی طرف سے ہماری توجہ ہی ہٹ گئی۔ اور یہ ساری سازش میں اپنے بچپن سے سنتا اور دیکھتا آ رہا ہوں، اور میں نے مختلف انالیسس کیے اس میں کہ ساری سازش جو ہے بیرونی ملک جو تھے انہوں نے ہمارے بندوں کو استعمال کر کے ان کے منہ سے وہ باتیں نکلوائیں کہ نہیں جی ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، یہ تر جائے گا، ادھر پانی کی کمی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا یہ چلایا گیا، مہم چلائی گئی، اور اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، موبائل نہ ہونے کے باوجود یہ مہم چل گئی اور پھیلائی گئی خبریں، اور لوگ یقین کرتے رہے۔ سندھ کے لوگ تھے یا صوبہ سرحد کے ہمارے بھائی تھے، وہ ان باتوں کو مان لیتے تھے کیونکہ ان جماعتوں کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ جب ایک چیز سے محبت ہو جائے نا تو پھر اس کی ہر غلط بات بھی آپ کو صحیح لگتی ہے، اور یہ بڑی سنگینی ہوتی ہے کہ آپ ملکی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں اس طرح کا جذبہ رکھیں کہ جی ٹھیک ہے رائٹ لیفٹ میں آپ رہیں، آپ اگر رائٹ کی پارٹی کو پسند نہیں کرتے آپ لیفٹ میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہوگا، لیکن ملک دشمنی نہیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک دشمنی شامل ہے، اور جو نظر آ رہا ہے دنیا کے سینیریو میں، جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح عرب ممالک اور خلیج کے دوسرے ممالک میں اور افریقہ کے ممالک میں جس طرح سے بڑے جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں، جو دنیا کے حاکم بنے ہوئے ہیں، جو بڑے انہوں نے جو گیمیں چلائیں اور انہوں نے کس طرح ان کو تباہ برباد کیا، ان کے وسائل کو تباہ برباد کیا، تو اب ایک ہی ملک ہے جو پاکستان ہے جس کے اوپر نظریں سب کی گڑی ہوئی، تو وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانی بناتے ہیں کہ اچھے بھلے بندے کو بھی جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی ایسا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو ذلیل کروائیں گے، اس کی ضلالت کی خبریں ہم پیش کریں گے دنیا میں۔ تو اس سے دیکھیں آپ لوگ جن کو میں بات یہ کر رہا ہوں، جن تک میری بات پہنچتی ہے، اب چند لوگوں تک ہی میری بات پہنچے گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہمارا جو بہت زیادہ لوگوں تک بات پہنچے، لیکن میں کہتا ہوں جتنے بھی لوگوں تک میری بات پہنچے گی اس بات کا ضرور غور کریں کہ یہ جو کلٹ کی کیفیت ہے نا جو جماعتوں میں، کہ ہم ایک طرح سے بس وہ ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں، ایسا نظام بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہاں سے تو کوئی بات غلط آ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو غور کریں اور مختلف جو آپ کے پاس ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا پتہ لگائیں کہ یہ چیزیں دیکھیں غلط ہو رہی ہیں، ان کا سدباب ہونا چاہیے۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا، آخر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ خدارا خدارا خدارا، یہ 3 لفظ میں تب استعمال کرتا ہوں جب بڑی سنگینی ہو۔ ملک اور ملک کے اداروں کے بارے میں اگر کوئی خبر آپ سنتے ہیں اس کا ضرور سورس دیکھیں کہ وہ کس جگہ سے مل رہی ہے۔ کسی زمانے میں ریڈیو جو تھا، اور پاکستان کا ریڈیو اور پاکستان کا جو ٹی وی اسٹیشن تھا، یہ یہاں سے جو خبریں نکلتی تھی، جو لفظ نکلتے تھے، جو لکھائیاں ہم دیکھتے تھے ٹکرز میں، وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی تھیں۔ آج کل تو وہاں پہ بھی اردو غلط لکھی جاتی ہے، اردو کے لفظوں کو غلط بولا جاتا ہے، غلط اور غلط کا فرق بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح سے انگلش میں دی ہے اور دا ہے، اب دا کہاں لگنا ہے اور دی کہاں لگنا ہے؟ دا ہی لگنا ہے ہر جگہ، انگلش میں ہر جگہ دا لگتا ہے، دی کہیں کہیں لگتا ہے، تو وہ اس کا بھی نہیں پتہ کہاں دا بولنا ہے کہاں دی بولنا ہے، دی بولتے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس چیزوں کا خیال کریں کہ جو ملک اور ملک کے اداروں کے بارے میں یا ہمارے جو بڑے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی خبر آتی ہے اس کا پورا مکمل طور پہ جائزہ لیں، کہاں سے سورس ہے اور کیا اس میں صداقت ہے، 1-2 جگہ سے اس کو چیک کر کے اس کے بعد اس خبر کو آگے نکالیں، اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس خبر کو آگے نکالنا چاہتے ہیں۔ ورنہ کوشش کریں کہ جو متنازع باتیں ہیں ان پر آپ بحث نہ کریں اور اس کو محفوظ ہی رہنے دیں اسی حالت میں جو تھوڑے سے لوگوں نے نکالی ہے۔ یہاں پر تو ہوتا ہے ایک بندہ آج رات کو ایک خبر نکالتا ہے
आनन फानन वो सुबह के वक्त वो फैल जाती है। बल्कि नेशनल जो हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर भी वो बगैर तस्दीक के लगा, बाद में कहते हैं सॉरी जी हम माजरत चाहते हैं जी, हमें पता चला कि ये हुआ। बम का धमाका होता है, धमाका है या नहीं है, सिलेंडर का धमाका है या कुछ चीज़ गिरी है या शोर वैसे पटाखा चला है, कुछ पता किए बगैर वहाँ जी धमाका हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, सनसनी फैला दी जाती है। सनसनी से कोशिश करें आप खुद भी बचें और लोगों को भी इस बारे में बताएं कि इस तरह की सनसनी फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आप खुद भी बचें और लोगों को बचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, होती रहेगी इंशाल्लाह बात। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे। खुदा हाफिज़।